السلام علیکم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا اس کائنات کا کوئی یوزر مینول ہے؟ کوئی ایسی گائیڈ بک جو بتائے کہ یہ سب کچھ کیسے کام کرتا ہے اور اس عظیم و شان نظام میں ہماری یعنی ایک انسان کی کیا جگہ ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم کے صفحات 115 سے 120 کی گہرائی میں اتر کر۔ اس حصے میں جو اہم موضوعات زیر بحث آئیں گے ان میں نیابت کا اصل مفہوم ہے، کائنات کی تخلیق کے 4 خفیہ مراحل ہیں، ہماری روح کی اندرونی ساخت اور وہ 4 روحانی نہریں بھی شامل ہیں جن کا ذکر اکثر سننے میں آتا ہے۔ غرض ان صفحات میں موجود ہر نقطے پر تفصیل سے بات ہوگی، کچھ بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ کی اہمیت ذہن نشین ہو جائے وہ یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو بحیثیت سائنس ایک مربوط اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ یعنی وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء کے دور تک یا ان کی حیات تک بطور علم سینا ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتی تھیں، تو ان سب باتوں کو یا اس علم سینا کو قلندر بابا اولیاء نے بحکم نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حکم قلندر بابا اولیاء کو بصورت نسبت اویسیہ ملا، ایک بہت سائنٹیفک طریقے سے روحانیت کو ایک اسپرچول سائنس بنا دیا۔ اب یہ علم سینا ہم ایک روحانی سائنس کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں جو کہ لوح و قلم کی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ اب جس کا دل کرے وہ اسے پڑھے، اسے آزمائے، ٹیسٹ کرے اور اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرے، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا اس مقصد کو حاصل کر لے۔ اور ہاں، یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ جو سامعین ابھی اس گفتگو میں شامل ہوئے ہیں انہیں شاید یہ باتیں کچھ مشکل لگیں، تو بہتر یہی ہے کہ وہ لوح و قلم کی اس سیریز کو ابتدا سے سنیں۔ نیابت کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ کائنات کے انتظامی امور کو سمجھنا اور اللہ کے دیے ہوئے علم الاسما کی روشنی میں انہیں چلانا ہی نیابت ہے۔ یہ صرف ایک اعزاز نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر انسان کو اس کائنات کا مینیجر یا خلیفہ بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس سسٹم کی سمجھ بوجھ بھی دی گئی ہوگی۔ وہ سسٹم ہے کیا جسے سمجھنا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے بات پکڑی ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ سارا علم کھڑا ہے۔ اگر ہمیں مینیجر بنایا گیا ہے تو ہمیں کمپنی کا پورا آرگنائزیشنل چارٹ اور اس کے کام کرنے کا طریقہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ کتاب اس کو حکمت تکوین کہتی ہے، یعنی کائنات کے بننے کے عمل میں چھپی ہوئی حکمت اور نظام۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو گیا۔ یہ ہمیں ایک لمحے کا واقعہ لگتا ہے، لیکن کتاب کے مطابق اس ایک حکم کے پیچھے تخلیق کا ایک 4 مراحل پر مشتمل پورا پروسیس ہے۔ اسے ہم ایک طرح کا کاسمک سافٹ ویئر ڈپلائمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کاسمک سافٹ ویئر ڈپلائمنٹ؟ واہ، یہ تو بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ تو اس کی پہلی سٹیج کیا ہے؟ کتاب اسے ابدا کہتی ہے۔ جی، پہلا مرحلہ ہے ابدا۔ اس کا مطلب ہے عدم سے وجود میں لانا۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں کائنات کا پورا آئیڈیا، اس کا ہر نقش و نگار، بغیر کسی مٹیریل یا ظاہری وسیلے کے صرف ایک ارادے سے تصور میں مکمل ہو گیا۔ یہ ایک آرکیٹیکٹ کے ذہن میں بننے والے شاہکار کی طرح ہے، اس سے پہلے کہ کاغذ پر ایک بھی لکیر کھینچی جائے۔ سب کچھ مرتب اور مکمل ہو گیا، لیکن ابھی صرف علم کی سطح پر۔ کوئی مادہ نہیں، کوئی توانائی نہیں، صرف خالص تصور۔ واو، یعنی ہر چیز پہلے ایک آئیڈیا کے طور پر مکمل ہوئی۔ تو پھر دوسرا مرحلہ خلق کیا کرتا ہے؟ دوسرا مرحلہ خلق اس آئیڈیا کو شکل اور خصوصیات دیتا ہے۔ یعنی جو کچھ ابدا میں تصور کی سطح پر تھا، اب اسے وجود کی ایک صورت دی گئی، اور اس میں 2 بنیادی طرزیں ڈال دی گئیں: حرکت اور سکون۔ یہ کائنات کے آپریٹنگ سسٹم کا پہلا اصول ہے۔ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ہی ممکن نہیں۔ انہی 2 چیزوں کے تضاد سے زندگی کے تمام مراحل اور اعمال شروع ہوئے۔ یہ ایسا ہے جیسے آرکیٹیکٹ کے نقشے کو اب 3D ماڈل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس پر فزکس کے بنیادی اصول لاگو کر دیے گئے ہوں۔ اچھا، تو اب ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے جسے شکل بھی مل گئی اور اس میں حرکت اور سکون بھی آ گیا۔ تو تیسرا شعبہ تدبیر کیا ہے؟ کیا یہ اس سب کو چلانے کا نظام ہے؟ بالکل،
تدبیر کائنات کا آٹومیٹک آپریٹنگ سسٹم ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو طے کرتا ہے کہ زندگی کے تمام اعمال، چاہے وہ ایک ایٹم کی گردش ہو یا کسی کہکشاں کا سفر، کب، کہاں اور کس ترتیب سے ہوں گے۔ ہمارا سانس لینا، دل کا دھڑکنا، موسموں کا بدلنا، یہ سب کچھ اسی تدبیر کے تحت چل رہا ہے۔ یہ وہ یونیورسل قوانین ہیں جو تخلیق کے اندر ہی رکھ دیے گئے ہیں تاکہ ہر چیز اپنے وقت اور مقام پر خود بخود ہوتی رہے۔ یہ کائنات کا آٹو پائلٹ موڈ ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اور چوتھا اور آخری شعبہ ہے تدلّہ۔ یہ قضاء و قدر سے متعلق ہے۔ یہ تدبیر سے کیسے مختلف ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تدبیر اگر آپریٹنگ سسٹم ہے تو تدلّہ اس پورے پروجیکٹ کا ماسٹر پلان اور اس کا مقدر ہے۔ یہ صرف قسمت کا تعین نہیں بلکہ ہر چیز کی مقدار یعنی کوانٹٹی کا تعین، اس کا پورے نظام سے تعلق اور اس کے آخری نتیجے تک کے تمام فیصلے اس شعبے میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ گرینڈ ڈیزائن ہے جس کے تحت ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کائنات کے بڑے مقصد سے جڑی ہوئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، ابدا یعنی آئیڈیا، خلق یعنی شکل اور فزکس، تدبیر یعنی آپریٹنگ سسٹم اور تدلّہ یعنی ماسٹر پلان، یہ ہے کائنات کا 4 قدمی تخلیقی عمل۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا کہ کائنات بنی کیسے اور چل کیسے رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی ساخت کیا ہے، اس میں چیزیں منظم کیسے ہیں۔ کتاب میں شخص اکبر، شخص اصغر اور 6 انواع کا ذکر آتا ہے۔ یہ کیا تصورات ہیں؟ جی، اب ہم اس کاسمک آرگنائزیشن کے ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق کائنات کی 2 بنیادی حقیقتیں ہیں۔ ایک باطن الوجود یعنی وہ حقیقت جو نظر نہیں آتی، جسے شخص اکبر کہا گیا ہے، اور دوسرا ظاہر الوجود یعنی یہ مادی اور غیر مادی کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے یا جسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ ظاہر الوجود 6 بڑے شعبوں یا مراتب پر مشتمل ہیں جن کا تعلق 6 انواع تخلیق سے ہیں۔ لیکن ان سب کے علاوہ 7ویں اور سب سے اہم نوع آدم ہے، جسے شخص اصغر یعنی چھوٹا فرد کہا گیا ہے۔ تو کیا شخص اصغر یعنی انسان ان باقی 6 کے 6 انواع کا خلاصہ یا نچوڑ ہے، اور اس کا شخص اکبر سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے بالکل درست سمجھا۔ انسان یعنی شخص اصغر اس پوری کائنات یعنی شخص اکبر کا ایک مائکرو ورژن ہے۔ وہ باطن اور ظاہر کے درمیان ایک پل، ایک برزخ ہے۔ وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں پوری کائنات کی صفات جھلکتی ہیں۔ اب یہاں ایک اور گہرا تصور آتا ہے، نفس کلیہ کا۔ ہر نوع، چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں یا حیوانات، ان سب کا ایک اجتماعی نفس، یہ ایک ماسٹر بلو پرنٹ ہوتا ہے جسے نفس کلیہ کہتے ہیں۔ نفس کلیہ یعنی یونیورسل سیلف، اس کو آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ سافٹ ویئر کی مثال لیں۔ جیسے مائکروسافٹ ورڈ ایک سافٹ ویئر ہے، وہ نفس کلیہ ہے، اور دنیا بھر کے کروڑوں کمپیوٹرز پر جو اس کی کاپیاں چل رہی ہیں وہ اس کے افراد ہیں۔ ہر کاپی اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ان سب کی اصل، ان کا سورس کوڈ ایک ہی ہے۔ اسی طرح ہر نوع کا ایک نفس کلیہ ہے جو اس نوع کی تمام خصوصیات، ساخت اور افعال کا مجموعہ ہے۔ ہم سب انسان نوع آدم کے نفس کلیہ کے انفرادی مظاہر ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ کتاب میں اسی نفس کلیہ کی 3 حیثیتوں کا ذکر ہے: ماہیت، کیفیت اور فعلیت، اور لکھا ہے کہ یہ معین نقش و نگار ہیں جو ازل سے ابد تک کی زمانیت اور مکانیت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورس کوڈ یا نفس کلیہ کے 3 بنیادی پہلو ہیں: ماہیت یعنی اس کی ساخت کیا ہے، واٹ از اٹ؟ کیفیت یعنی اس کے اثرات کیا ہیں، ہاؤ ڈز اٹ فیل اور افیکٹ؟ اور فعلیت یعنی اس کا کام کیا ہے، واٹ ڈز اٹ ڈو؟ اور یہ تینوں پہلو ازل سے طے شدہ ہیں۔ یہ وہ بنیادی ڈیزائن پیٹرنز ہیں جن سے کوئی نو باہر نہیں جا سکتی۔ جب یہ ڈیزائن پیٹرن ہماری مادی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے تو حرکت کی وجہ سے اس میں وقت اور جگہ یعنی زمان و مکان کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی کائنات اور نو کی بات۔ اب آتے ہیں فرد کی طرف، یعنی روح کی طرف۔ کتاب کہتی ہے روح میں مطلقیت کے سوا حرکت کے تمام شعبے داخل ہیں۔ یہاں مطلقیت سے کیا مراد ہے اور یہ روح کی ساخت سے کیسے جڑی ہے؟
مطلقیت اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی یا روشنی ہے جو ہر قسم کی حرکت اور تعریف سے بالاتر ہے۔ تصوف میں اسے تسوید کہتے ہیں۔ یہ روح کا وہ حصہ ہے جو براہ راست اللہ سے جڑا ہے۔ اسے آپ روح کا پاور سورس کہہ سکتے ہیں۔ اس کے 2 درجے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ لطیفہ اخفا یعنی دا موسٹ ہڈن، اور اس سے نچلا درجہ لطیفہ خفی یعنی دا ہڈن۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کوئی حرکت نہیں، کوئی دوئی نہیں، صرف خالص شعور ہے۔ یہ ہمارے وجود کا وہ مرکز ہے جو کائنات کے مرکز سے جڑا ہے۔ اچھا، تو یہ 2 شعبے حرکت سے بالاتر ہیں، تو پھر حرکت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ان 2 کے بعد حرکت کے 4 شعبے یا لطائف شروع ہوتے ہیں: سری، روحی، قلبی اور نفسی۔ یہیں سے انفرادی روح کا آغاز ہوتا ہے۔ کتاب ان چاروں کو بھی ماہیت، کیفیت اور فعلیت سے جوڑتی ہے۔ لطیفہ سری اور روحی کا تعلق ہے ماہیت سے، یعنی ہماری روح کی اصل ساخت سے۔ لطیفہ قلبی کا تعلق کیفیت سے ہے، یعنی ہمارے جذبات اور احساسات سے۔ اور لطیفہ نفسی کا تعلق فعلیت سے ہے، مطلب ہمارے خیالات، ارادوں اور اعمال سے۔ یہ تو انسان کا ایک پورا اندرونی نقشہ ہے۔ اسی سلسلے میں حدیث مبارکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا ذکر ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو کیا ان لطائف کو سمجھنا ہی خود کو پہچاننا ہے؟ جی بالکل، کتاب اسی حدیث کی تشریح میں بتاتی ہے کہ یہ جو 6 لطائف ہیں ان میں ایک تقسیم ہے۔ پہلے 4 یعنی اخفا، خفی، سری اور روحی، ان کا تعلق شخص اکبر یعنی کائناتی وجود سے ہے۔ یہ ہمارے وجود کا وہ حصہ ہیں جو یونیورسل ہیں۔ اور آخری 2 یعنی قلبی اور نفسی، ان کا تعلق شخص اصغر یعنی ہمارے انفرادی وجود سے ہے۔ تو خود کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے انفرادی وجود سے سفر کرتے ہوئے اپنے کائناتی وجود تک پہنچیں، اور پھر وہاں سے اپنے اصل منبع یعنی اخفا اور خفی کو پہچان لیں۔ آپ نے ابھی پاور سورس کی بات کی تھی۔ کتاب میں آگے 4 روحانی نہروں کا ذکر ہے: نہر تسوید، نہر تجرید، نہر تشہید اور نہر تظہیر۔ مجھے یہ ہمیشہ بہت پراسرار لگتی ہیں۔ کیا یہ توانائی کے بہاؤ ہیں؟ آپ کا تجسس بالکل بلا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہماری دنیا کی نہریں نہیں ہیں، یہ روحانی اصطلاحات ہیں۔ آپ انہیں توانائی یا شعور کے 4 مرکزی دھارے کہہ سکتی ہیں جو ہمارے روحانی وجود کو سیراب کرتے ہیں۔ پہلی اور سب سے بنیادی ہے نہر تسوید۔ یہ وہی مطلقیت یا ڈائریکٹ پاور سورس ہے جو ہمارے سب سے گہرے لطائف اخفا اور خفی کو توانائی دیتی ہے۔ باقی 3 نہریں بھی اسی طرح روح کے دیگر شعبوں کو سیراب کرتی ہیں۔ یہ وہ لائف لائنز ہیں جو ہمیں ہمارے اصل سے جوڑے رکھتی ہیں۔ یہاں ایک اور چونکا دینے والی بات لکھی ہے کہ شیطانی وسوسوں کی ابتدا لطیفہ سری سے ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ تو روح کا بہت گہرا اور پاکیزہ حصہ لگتا ہے۔ یہ ایک بہت نازک نقطہ ہے۔ دیکھیں، لطیفہ سری وہ پہلا مقام ہے جہاں کائناتی شعور انفرادی شعور میں ڈھلتا ہے۔ یہ ہم سے میں بننے کا پہلا قدم ہے۔ اس سے اوپر اخفا اور خفی میں کا تصور ہی نہیں ہے، اس لیے وہاں دوئی یا وسوسے کی گنجائش نہیں۔ جیسے ہی روح اس مقام پر آتی ہے، وہ اپنی اصلیت کو بھول کر خود کو ایک الگ وجود سمجھنے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اپنی اصل سے دوری اور انا کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی شیطان کے وسوسے کی بنیاد ہے۔ یہ میں کا خیال ہی سب سے بڑا حجاب ہے۔ تو اگر میں کا خیال ہی دوری کی وجہ ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصل کا مشاہدہ کیسے کرے؟ اس میں سے نکل کر واپس اپنے یونیورسل وجود سے کیسے جڑیں؟ کتاب اس کے لیے کوئی بہت مشکل ریاضت نہیں بتاتی، بلکہ ہماری اپنی زندگی سے مثالیں دیتی ہے۔ ہمارا سانس لینا، ہم سانس لیتے ہیں، لیکن یہ عمل ہمارے ارادے کے بغیر خود بخود ہو رہا ہے۔ ہمارے دل کا دھڑکنا، ہماری پلکوں کا جھپکنا، ہمارے جسم میں خون کی گردش، یہ سب افعال ہمارے شعوری کنٹرول سے باہر ہیں۔ کتاب انہیں ورائے شعور کہتی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اپنے سانس کے آنے جانے پر پوری توجہ مرکوز کر لے تو وہ اپنے وجود میں چلنے والے اس خودکار کائناتی نظام سے جڑ جاتا ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے جو میں سے ہم کی طرف کھلتا ہے۔ یعنی مراقبہ اسی ورائے شعور سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے؟
کتاب کے آخر میں سورۃ النور کی آیت 35 اللہ نور السماوات والارض کی ایک لاجواب روحانی تشریح کی گئی ہے جو شاید ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے۔ جی، وہ تشریح ان تمام تصورات کو ایک خوبصورت تصویر میں پرو دیتی ہے۔ کتاب کے مطابق اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے سے مراد وہی ہمارے وجود کا پاور سورس، لطیفہ اخفا اور خفی ہیں۔ اس نور کی مثال ایک طاق کی مانند ہے جس میں ایک چراغ ہو اور وہ چراغ شیشے کی قندیل میں ہو۔ یہ شیشے کی قندیل ہماری روح کی ساخت یعنی لطیفہ سری اور لطیفہ روحی ہے، اور اس قندیل کے اندر جو چراغ کی لو جل رہی ہے وہ ہمارا انفرادی وجود، ہمارا نسمہ یعنی لطیفہ قلبی اور نفسی ہے جو اس مادی دنیا میں حرکت کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے اور جی رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم سب اس کائناتی نور کو تھامے ہوئے شیشے کی قندیلیں ہیں۔ آخر میں کتاب نے شخص اکبر اور شخص اصغر کے فرق کو چند نکات میں خلاصہ کیا ہے جو واقعی ذہن میں بٹھانے والے ہیں۔ بالکل، آئیے ان کو دہرا لیتے ہیں تاکہ یہ گفتگو ذہن میں نقش ہو جائے۔ پہلا نکتہ، نفس کلی یعنی شخص اکبر غیب ہے، وہ سورس کوڈ جو نظر نہیں آتا، جبکہ نفس جزوی یعنی شخص اصغر حضور ہے، وہ رننگ ایپلیکیشن جو ہمارے سامنے ہے۔ دوسرا، نفس کلی صفات اور ماہیت یعنی ساخت کا نام ہے، جبکہ نفس جزوی کیفیت اور فعلیت یعنی اثرات اور کام کا نام ہے۔ تیسرا، نفس کلی علم تخلیق ہے، جبکہ نفس جزوی خود تخلیق ہے۔ اور چوتھا نکتہ، نفس کلی نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے اور وہ اللہ کی صفت ربانیت کا مظہر ہے۔ ان نکات کو سمجھنے کے لیے واقعی بار بار غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج کی گفتگو واقعی بہت گہری اور معلومات سے بھرپور تھی۔ اگر یہ سیشن سننے اور سمجھنے میں کامیابی ہوئی ہے تو سننے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی تجویز ہے۔ اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ ضرور دیں، جیسے ایک کپ چائے یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پسند ہو۔ نفسیاتی طور پر جب ہم کسی مشکل چیز کو سیکھنے کے بعد خود کو انعام دیتے ہیں تو ہمارا ذہن اس سیکھنے کے عمل کو ایک مثبت تجربے کے طور پر یاد رکھتا ہے اور آئندہ بھی نئی چیزیں سیکھنے سے گھبراتا نہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ ہم نے بڑی محنت سے اس علم کو جو لوح و قلم کی صورت میں ہے آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ کا کام ہے کہ کتاب کو کھولیں، پڑھیں اور اسے اپنے اوپر نافذ کریں، کیونکہ علم کا اصل مقصد عمل ہی ہے۔ اس گفتگو کو اپنے ان دوستوں کو ضرور بھیجیں جنہیں آپ اصل روحانیت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں لیکن کسی وجہ سے بتا نہیں سکتے۔ اگر آپ نے ابھی تک میلڈی آف ڈیوائن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ نے اس نشاست سے کیا سیکھا۔ اور یاد رکھیے، یہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ کتاب خود آپ کی رہنما ہوگی۔ آپ کے لیے بہت دعا۔ اللہ حافظ۔